بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے نافع کے واسطہ سے روایت کیا، کہا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 406۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا بغلم دیکھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھرچ ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 407۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بغلم دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو اسے اپنے منہ کے سامنے یا دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے، البتہ بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بغلم دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو اسے اپنے منہ کے سامنے یا دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے، البتہ بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 409۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بغلم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو اپنے چہرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 410۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بغلم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو اپنے چہرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 411۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے قتادہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 412۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 413۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر بغلم دیکھا تو آپ نے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ دوسری روایت میں زہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 414۔
ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے قتادہ نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 415۔ ہم سے اسحاق بن نظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے معمر بن راشد سے، انہوں نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، ہاں بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 416۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے کہا ہم سے حمید نے انس بن مالک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بغلم دیکھا تو آپ نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا، یا اس طرح کر لیا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 417۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے ابو زناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 418۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے کلی بن سلیمان نے حلال بن علی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 419۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام خفیہ سے دوڑ کرائی، اس دوڑ کی ہدیۃ الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ ہدیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام خفیہ سے دوڑ کرائی، اس دوڑ کی ہدیۃ الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ ہدیۃ الوداع سے مسجد نبی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 420۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے اسحاق بن عبداللہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے، میں کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تب آپ نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا چلو، سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 422۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے کہا ہم کو ابن جریج نے کہا ہمیں ابن شہاب نے سہیل بن سعد
سعد سعدی سے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کیا اسے مار ڈالے؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعن کیا اور اس وقت میں موجود تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 423۔ ہم سے عبداللہ بن سلمہ کنینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے محمود بن ربیع سے، انہوں نے عتبان بن مالک سے جو نابینا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ عتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 424۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی اشعث بن سلیم کے واسطہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 426۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا، کہا مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ خبر پہنچائی، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں مورتیں تصویریں تھیں، انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا، آپ نے فرمایا ان کا یہ قاعدہ تھا اگر ان میں کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں تصویریں بنا دیتے، بس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 427۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے القاسہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو طیاح نے یا شعبہ نے کہا پھر میں نے انس کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 429۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن حیان نے کہا ہم سے عبید اللہ نے نافع کے واسطہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 430۔